ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، بس تم یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے غم سے آزاد کر دے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم نے اتنی دعائیں کی، راتوں کو اٹھتے رہے۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں ہوگا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ تمہارے دل سے اس دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل ہے، توکل کی تکمیل ہے۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ جب کہتا ہے حسبی اللہ، یعنی بس اب مجھے اللہ کافی ہے، یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائے کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہیں۔ الہی، حسبی اللہ کا شعور ہماری رگوں میں اتار دے۔ آمین ثم آمین۔